بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بچپن میں ایک جملہ سنتے تھے، نیت بر مراد، یعنی جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، کے عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ نے ہم سب نے یہ سنی باتیں ہیں ہماری، اور ظاہر ہے جب ایک بات حدیث کا حصہ ہو تو اس کی تو اہمیت ہی اور طرز پر ہوتی ہے۔ دیکھیں صاحب، نیت بذات خود ایک عمل ہے، اور وہ ایک ایسا عمل ہے جو دعوت دیتا ہے ایک اور عمل کرنے کی۔ یعنی نیت کیا ہے؟ انوائٹ کرتی ہے اٹینشن کو، یعنی آپ کی انٹینشن انوائٹ کر رہی ہے اٹینشن کو۔ آپ جب نیت کر لیتے ہیں کسی چیز کو کرنے کی، ارادہ باندھ لیتے ہیں کسی چیز کو کرنے کا، تو اس کے بعد سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے؟ دعا اور عمل۔ نیت آپ نے کر لی، رب کے حضور دعا کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل کریں، کیونکہ آپ جتنی اچھی نیت رکھ کے پھر رہے ہیں اس نیت کا تو ثواب ہے، لیکن اگر آپ نتیجے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو صاحب عمل کرنا پڑے گا۔ آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کی نیت کا صلہ آپ کو ملے گا۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے اور آپ کام بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی تمام در کوششوں کے باوجود رکاوٹ آ رہی ہے تو میرے رب کی رضا اس میں ہے، اور رب کی رضا کو سمجھ کے ہم مطمئن ہو جائیں اور پھر راستہ بدل لیں، آسانی ہوتی ہے۔ کوستے نہ رہیں اپنے آپ کو۔ نیت کا سمجھ کے ساتھ بھی تو تعلق ہے نا، جو چیز امکانات میں ہے، ممکنات میں ہے، اس کے لیے ایک عمل ہے، ایک پلاننگ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے کی نیت ہے کہ میرے اچھے نمبر آئیں، اور وہ پڑھے ہی نہ، تو پھر تو بات ٹھیک نہ ہوئی۔ ہاں، ایک بچے کی نیت بھی اچھی تھی، وہ پڑھنا بھی چاہتا تھا، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ پیپر نہیں دے سکا، تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں نیت بھی اچھی تھی، اس نے پلاننگ بھی کی تھی، لیکن وہاں بھی میرے رب نے اس کے لیے کچھ اور رکھا ہوگا۔ اور جس گھڑی وہ اس بات کو سمجھے گا وہ مطمئن ہوگا، وہ شکوے نہیں کرے گا، وہ شکایت نہیں کرے گا۔ اور نیت جناب والا، نیت وہ ایک ایسا خواب ہے جو حقیقت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کے لیے وہ ضروری ہے۔ اچھی نیت کا ہونا میں نے آپ سے عرض کیا، اور اچھی نیت کی توفیق بھی تو میرے خدا کی طرف سے صلہ ہے جو آپ کو مل چکا ہے۔ اور اچھی نیت کا مطلب اچھی نیت ہے، اور اچھی نیت کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اچھا خیال ہے نا، اور اگر آپ کے دل میں اچھا خیال پل رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے دل میں اچھی اچھی باتیں پل رہی ہیں، اور اگر آپ کا وہی دل بری باتوں کو انٹرٹین کرنا شروع کر دے گا تو وہ بری بات ہے نا۔ تو یہ تو عمل ہو رہا ہے، اور آپ اپنی اچھی نیت کے اوپر بڑا ہی اچھا پلاننگ والا عمل کر کے اچھے نتائج جب لے کر آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو آپ انسپائر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی نیت اچھی تھی، اس لیے اس کے حق میں بہتر ہوا ہے۔ اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم کامیاب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے گرد جو اچھی نیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت اچھی ہے نا یار، اس کے ساتھ تو اچھا ہوگا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تیری نیت اچھی ہے، تیرے سے برا نہیں ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ بہن ایک دوسرے کو کہہ رہی ہوتی ہیں، بھائی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، دوست کہتے ہیں۔ مثلا کوئی مایوس شخص کسی کے پاس آتا ہے کہ یار میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا، میں بس یہ کام کرنے تو جا رہا ہوں، اللہ خیر کرے، تو اس کو آگے سے اسے کہتے ہیں کہ تم اچھے ہو، تمہاری نیت اچھی ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو آپ اور ہم اگر ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اچھی نیت رکھنے کو بھی ایک عمل سمجھیں گے اور اس کے نتیجے میں عمل کو ضروری سمجھیں گے تو اس کے نتائج آپ کے ہمارے حق میں بہت بہتر ہوں گے۔ اور اچھی نیت کیا ہے؟ اچھا خیال۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ گمان اچھا رکھو، خیال اچھا رکھو۔ ارے جب ہم جڑے اچھے کے ساتھ ہیں تو ہمارا گمان اچھا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا خیال اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ رب سونے سے جڑے ہیں تو خیال بھی تو سونا ہونا چاہیے۔ خدا آپ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔